وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح بیان کر دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، نذرانے پیش کیے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک بیٹے کے نذرانے کو اللہ نے قبول کر لیا، ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی گئی، فَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے بیٹے کی قربانی نہیں قبول کی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلا جوڑا جو پیدا ہوتا تھا لڑکا لڑکی، دوسرا جوڑا جو پیدا ہوتا تھا وہ بھی لڑکا لڑکی، تو دونوں کا آپس میں ٹرانسفرنگ کر دیا جاتا تھا۔ اس لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ اور اس لڑکی کی شادی اس جوڑے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہوا کیا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، قابیل کی بہن بڑی خوبصورت تھی، اور اس کے بھائی حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ حضرت آدم نے کہا بیٹو آؤ میں تم لوگوں کی شادی کر دیتا ہوں۔ جب حضرت آدم کے سامنے دونوں جوڑے آتے ہیں تو قابیل کہتا ہے والد محترم میں تو اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، آدم علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، دونوں بیٹے نہ مانے۔ آخر کار ہوا یہ کہ آدم نے کہا تم لوگ ایسا ہے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کرو، نذرانے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی قابیل کی بہن سے شادی کرے گا۔ حابیل نے قربانی پیش کی، اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، لیکن جب قابیل نے قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں فرمائی۔ مطلب ہے قابیل تمہاری بہن جو خوبصورت ہے اس سے شادی حابیل کی ہوگی، تمہاری نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گیا۔ قابیل کہنے لگا اے حابیل تو نے مجھے رسوا کیا ہے، دیکھ آگ نے تیری قربانی کو کھا لیا اور میری قربانی کو آگ نے قبول نہیں کیا ہے، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے جان سے مار دوں گا، دنیا سے تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب تیری زندگی کا آخری گھڑی چل رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کا ریت ہے، یہ دنیا کا رسم ہے، یہ دنیا کا رواج ہے، بڑھتے ہوئے انسان کے دشمن بھی بڑھ جایا کرتے ہیں۔ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ آخر میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی۔ اب اس کے اندر یہ جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب دن بدن وہ آ کر کے حابیل کو دھمکیاں دیتا تھا۔ آخر کار ایک دن آیا اور دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ کہا حابیل تم تیار ہو جاؤ، ابھی میں تمہاری گردن اتار دیتا ہوں۔ حابیل کیا کہتا میرے بھائی، دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ حابیل کہتا میرے بھائی تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، تم اگر ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو بھید چڑھانا چاہتے ہو تو بھید چڑھا دو، ہمارے درمیان رب نے جو بھائی کا رشتہ بنایا ہے اگر اس رشتے کا کوئی پاس و لحاظ رکھنا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے وہ رشتہ توڑ دو، ختم کر دو اور تم مجھے قتل کر دو۔ حابیل کہنے لگا بالکل میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل کہتا میرے بھائی میں تیری جانب قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ کتنا نیک بھائی، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، قابیل کو غصہ آیا، حسد کی آگ میں آگ بگولا ہو گیا، اس سے حسد کی آگ تیز ہو جاتی ہے، تلوار نکالتا ہے اور اپنے بھائی حابیل کی گردن بدن سے اتار دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس واقعے میں ذرا غور کرو ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا اے نبی آدم کے دونوں بیٹوں کا یہ واقعہ پوری دنیا والوں کے سامنے بیان کر دیجئے
تاکہ دنیا والے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کیا نصیحت ملی؟ دیکھو، جو سب سے پہلا قتل ہوا دنیا کے اندر، دو سگے بھائیوں کے درمیان قتل ہوا، اور جو سب سے پہلا رشتہ ٹوٹا، دو سگے بھائیوں کے درمیان رشتہ ٹوٹا، یہ جو دو بھائیوں کا رشتہ ٹوٹا حسد کی وجہ سے ٹوٹا۔ جو بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انسان کے اندر اگر حسد پیدا ہو جائے تو حسد انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قابیل کتنا برباد ہوا، اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا، قیامت کی صبح تک دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سارے قتلوں کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ جتنے رشتے قیامت تک ٹوٹیں گے سارے رشتوں کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر قابیل کے دل میں حسد نہ پیدا ہوئی ہوتی تو وہ سگے بھائی کا قتل نہ کیا ہوتا اور قیامت تک کے لیے وہ رسوا نہ ہوا ہوتا۔ اگر اس کے دل میں حسد کی آگ جنم نہ لی ہوتی تو اپنے بھائی کے درمیان جو رشتہ تھا وہ رشتے کا پاس و لحاظ رکھتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اس کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی تو اس نے رشتے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا اور اپنے سگے بھائی کا اس نے قتل کر ڈالا۔ ہوتا ہے نا موجودہ دور میں بھی، بھائی بھائی کا دشمن، ایک بھائی بڑھ رہا اور سگے بھائی۔ پیارے رسول کا فرمان ہے کہ برائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا، وہی طریقہ آ جائے گا جس طرح سے آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ بھائی بھائی کو قتل کر دے گا، اور اتنا نہیں، اتنا برا حال ہو جائے گا کہ بیٹا باپ تک کو نہیں چھوڑے گا۔ کتنی خبریں آتی ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ حالات یہ ہیں، اس طرح کے حالات بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرما دیا۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اے دنیا والوں سنو، اب جو بھی قتل کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے امن و سکون کو قائم رکھنے کے لیے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد بیان فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو بھی شخص ایک آدمی کا ناحق قتل کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت اہم نقطے کی جانب میں اشارہ کرنے والا ہوں۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا، جو بھی شخص کسی انسان کو ناحق قتل کر دے، چاہے وہ شخص کتنا بھی بڑا دشمن رہا ہو، چاہے وہ شخص اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے اسے ناحق قتل کر دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پورے دنیا کو قتل کر دیا اس نے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ تو تلوار نکال کر کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، لیکن مجھے معاف کریے گا، میں نے ایک بار بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر دوبارہ وہی بات میں کہنے والا ہوں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم انسانیت کو کس طرح سے قتل کر رہے ہیں، ہم انسانوں کو کس طرح سے قتل کر رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہماری بیوی حاملہ ہو گئی، 2-3 مہینے کا حمل ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، ہم نے دوا کھلا دیا، صفائی کروا دیا، اور وہ بیٹا اور بیٹی کو ہم نے ضائع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھو، کیا یہ بچوں کو قتل کرنے میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آخر تم نے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے قتل کیوں کیا؟
میری ماں اور بہنیں تمہیں کس نے اجازت دے دی ہے کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچے کو تم جا کر کے باہر دوا کھا کر کے اسے وضع حمل کرا دو، قطع حمل کرا دو؟ میرے پیارے بھائیوں، زمانے جاہلیت میں لوگ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو مار دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بچیاں پیدا ہو گئی، 2-4 سال 8 سال کی ہو گئی، نالائق باپ لے جاتا تھا گڈھا کھود کر کے اپنی بیٹی کو وہیں پر دفن کر دیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، غور فرمائیے، وہ لوگ اچھے تھے یا ہم لوگ اچھے ہیں؟ ان کے پاس اس وقت کوئی نبی نہیں آیا، لیکن جب پیارے رسول آئے تو اس رسم و رواج کو ختم کر ڈالے اور کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے والوں سنو، قیامت کا دن اللہ سوال کرے گا، تم کیا جواب دو گے؟ میرے پیارے بھائیوں، 4 سال کی بچی ہوئی، 6 سال کی بچی ہوئی، 8 سال کی بچی ہوئی لے جا کر کے زمانے جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ماں چیختی رہ جاتی تھی، چلاتی رہ جاتی تھی، ظالم باپ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ بچی کی آخری آواز ہوا کرتی تھی، ہائے ابا، میں نے کون سا جرم کر دیا، مجھے تم زندہ کیوں مار رہے ہو، کیوں مجھے قبر میں دفنا رہے ہو؟ میں تو کوئی گناہ میں نے نہیں کیا، آخر مجھے یہ کون سی سزا دے رہے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، وہاں پر پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ آج ہم اور آپ بچے یا بچیوں کو دنیا میں آنے نہیں دیتے، اس سے پہلے مار دیا کرتے ہیں۔ بتاؤ ذرا اپنے ایمان سے پوچھو، اپنے ضمیر سے یہ سوال کرو، کیا وہ لوگ اچھے تھے یا ہم اچھے ہیں؟ ہم لوگ بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، پیارے نبی نے سارے لوگوں کو ڈرایا۔ زمانے جاہلیت والوں نے توبہ کر لی، اب ان کے یہاں بچیاں زندہ درگور نہیں کی جاتی تھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز پیارے نبی ہمیں دے کر کے چلے گئے اور ڈرا کر کے چلے گئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگوں تم اپنے بچیوں کو نہ مارو روزی روٹی کے مقصد سے، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جس طرح سے ہم تمہیں کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کے سمجھ میں آ گئی، انہوں نے توبہ کر لیا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسپتالوں میں جاؤ، اور آج کل کے بھی ڈاکٹر بڑے عجیب ہوتے ہیں بھائی، 2 بچے ہو گئے، ہاں 30 سال کی، ارے اب کیا کرو گے، 30 سال کی عمر ہو گئی۔ ظالم ڈاکٹر، انہیں پیسے سے مطلب ہے، انہیں کیا پتا کسی کا درد و دکھ ہے؟ اگر یہ بیمان ایماندار ہوتے تو ایسی دوائیاں کیوں دیتے؟ ارے سوچ لیا کرے ظالم لوگ کہ کہیں تمہارے پیدا ہونے سے تیری ماں اگر دوا کھا لی ہوتی تو آج تو یہاں پر ہوتا۔ تو لوگ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، انسانیت کو مٹا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بھی آدمی کا قتل کر دیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، چاہے بچہ دنیا میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، جس نے بھی دوا کھائی یا صفیہ کروایا تو اس نے گویا کہ پوری دنیا کا قتل کر۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین فضیلت بیان کر رہا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، محترم چلو میرے پاس 2-3 بچے ہو گئے، اب مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے، چلو صفیہ کرا دیتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے نہیں، رہنے دو، اسے بچے کو دنیا میں آنے دو، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شوہر نے صفائی نہیں کروائی بیوی کی، اب وہ بچہ دنیا میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے بچے کو جنم دے دیا، جس نے انسان کو زندگی بخش دی، گویا کہ اس نے پوری دنیا کو زندگی بخش دی۔